نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام خوش آمدید کہتے ہیں۔ سورہ نور کا مطالعہ کر رہے ہیں، مدنی صورت ہے اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ تشریح تھوڑی سی زیادہ ہے، البتہ اب کچھ مضامین مکی صورتوں والے آ رہے ہیں۔ سورہ نور کی آیت نمبر 41 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض والطیر صافات۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور پر پھیلائے ہوئے پرندے بھی۔ کل قد علم الصلاۃ و تسبیحا، ہر ایک نے اپنے وظیفے کو اور اپنی تسبیح کو جان لیا۔ ہر مخلوق اللہ کی تسبیح میں لگی ہوئی ہے۔ واللہ علیم بما یفعلون، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمان اور زمین کی۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ بادلوں کو چلاتا ہے، پھر انہیں وہ آپس میں ملا دیتا ہے، پھر وہ انہیں تہ بتہ کر دیتا ہے۔ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے درمیان سے بارش برستی ہے۔ يُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ، اور وہ آسمانوں میں جو اولوں کے پہاڑ ہیں ان سے اتارتا ہے اولے، اور کئی کلومیٹر تک وہ طویل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَن يَشَاءُ، پھر وہ جس پر چاہتا ہے اسے ڈال دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پھیر دیتا ہے۔ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ، قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھوں کی بینائی لے جائے۔ اللہ تعالیٰ جس پر چاہے اولے برسا دے، اور کبھی وہ بجلی کی چمک کا بجلی کا معاملہ، ان اولوں کا معاملہ تباہی بربادی کا بھی باعث بن جاتے ہیں۔ معاف کیجیے گا۔ یقلب اللہ اللیل والنہار، اللہ تعالیٰ رات اور دن کو بدلتا ہے۔ معاف فرمائیے گا۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں عبرت ہے عقل مندوں کے لیے۔ اللہ میں غور و فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، اور اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار پانی سے پیدا فرمایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، بس ان میں سے کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور ان میں سے کوئی 2 پاؤں پر چلتا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى 4، اور ان میں سے کوئی 4 پاؤں پر چلتا ہے۔ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، یقین ہم نے واضح آیات نازل کی ہیں۔ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم کی مزید ہدایت اور اس پر استقامت عطا فرما۔ اب اللہ تعالیٰ منافقین کا ذکر فرما رہا ہے جو ایمان کے جھوٹے دعوے دار تھے، اور ان کے بعد سچے ایمان والوں کا تذکرہ بھی آئے گا انشاءاللہ۔ وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور رسول علیہ السلام پر ایمان لائے۔ وَأَطَعْنَا، اور ہم نے حکم مانا۔ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد ان میں سے ایک فریق پھر گیا۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور وہ ایمان والے نہیں۔ دعویٰ ہے ماننے کا، اطاعت اگر نہیں تو اللہ فرما رہا ہے کہ ایمان نہیں۔ تو ایمان محض اقرار کا نام نہیں، بلکہ اس سے آگے تصدیق بھی ہو دل میں، تو بندے کا عمل پھر ثبوت پیش کرتا ہے اطاعت الہی اور اطاعت رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، اور جب وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، تو اچانک ان میں سے ایک فریق منہ پھیر لیتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، فرار اختیار کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کو تیار نہیں ہوتے، دعویٰ کرتے کلمہ پڑھتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے، یہ ہے منافقین۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر ان کے لیے کوئی حق پہنچنے کا معاملہ ہو تو اس کی طرف گردن جھکائے خوشی سے چلے آتے ہیں۔ مفاد پرست ہے نا، رال ٹپکتی ہے ہر وقت ان کی، مفاد ملے تو فوراً آئیں گے ورنہ بھاگ جاتے۔ أَفِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ، کیا ان کے دلوں میں کوئی مرض ہے، یا وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا وہ ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ان کے ساتھ کوئی ظلم اور زیادتی کا معاملہ کریں گے؟ نہیں، بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہی ظالم ہیں۔ اور کیا ظلم کر رہے ہیں؟ ماننے کا دعویٰ کرتے مگر اطاعت سے فرار اختیار کرتے ہیں۔ یہ تو ہوئے ایمان کے جھوٹے دعوے دار منافقین، ان کا بیان۔ اب ایمان والوں کا بیان، سچے مخلص پکے ایمان والوں کا بیان۔ انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا،
بے شک ایمان والوں کی بات تو اس کے سوا کچھ نہیں ہوتی کہ جب وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، فوراً دین دیر سمعنا واطعنا لسن ربے والا معاملہ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سچے ایمان والوں میں ہم سب کو شامل فرمائے کہ ہم پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کو، نبی پاک علیہ السلام کی تعلیم کو، اب ہم عمل کرنے والے بھی ہوں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور تقوی کی روش اختیار کرے، بس یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ پھر تھوڑا ذکر ہے منافقین کا۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی پرزور قسمیں بیان کی کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں حکم دیں گے تو یہ ضرور جہاد کے لیے نکل پڑیں گے۔ مراد ہے کہ ان کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ چاہیے کہ ایک ایک کے گھر پر جا کر بتایا جائے کہ چلو بھئی اللہ کی راہ میں نکلو۔ نفیر لگ جاتی ہے، حکم آ جاتا ہے، مخلص ایمان والے چل پڑتے، تم کیوں بیٹھے رہتے ہو؟ قُلْ لَا تُقْسِمُوا، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے قسمیں مت اٹھاؤ۔ طاعۃ معروفہ، تمہاری اطاعت خوب معلوم ہے، تمہارے دعوے ہیں، تم عمل نہیں کرتے ہو، خوب معلوم ہے۔ اِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، پھر اگر تم لوگ پھر گئے تو بے شک رسول علیہ السلام پر تو اسی قدر ذمہ ہے جو ذمہ داری ان پر ڈالی گئی، اور تم پر وہ لازم ہے جو تم پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ ہر ایک اپنا جواب خود دے گا۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم ان پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ اللہ اکبر، حضور کی اطاعت ہوگی تو ہدایت ملے گی، اور منافقین تو فرار اختیار کرتے تھے اطاعت رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باتیں سورہ نساء میں بھی تفصیل سے آئی ہیں۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول علیہ السلام کی ذمہ تو واضح طور پر پیغام کے پہنچا دینے کی ہی ذمہ داری ہے۔ اگلی آیت کو آیت استخلاف کہا جاتا ہے۔ وہ آیت کریمہ سورہ نور آیت نمبر 55 جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خلافت عطا کیے جانے کی بشارت عطا فرمائی ہے۔ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے وعدہ فرمایا جو ایمان لائے تم میں سے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے کہ ضرور اللہ انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے پچھلوں کو خلافت عطا فرمائی تھی۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور تاکہ ان کے لیے اور یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کے دین کو ضرور استحکام عطا فرمائے گا جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند فرمایا۔ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ تعالیٰ ضرور ان کے خوف کے بعد ضرور امن بدل دے گا۔ خوف کی کیفیت کو امن سے اللہ تعالیٰ بدل دے گا۔ اللہ نے پچھلوں کو بھی خلافت عطا فرمائی جو ایمان اور نیک عمل کرنے والے تھے۔ آج بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اور جب نظام خلافت قائم ہوتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا دین قائم ہوتا ہے، نافذ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوف کی کیفیت کو امن سے بدل دیتا ہے۔ یہ نظام خلافت کی برکات ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی واضح احادیث ہیں کہ قیامت سے پہلے پوری زمین پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین غالب اور قائم ہوگا۔ ایک روایت مسند احمد میں اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی گھر نہیں بچے گا، چاہے مٹی گارے کا ہو یا کسی جانور کی کھال کا، کہ اللہ تعالیٰ اس میں اللہ کے کلمے کو داخل نہ فرما دے، یا تو گھر والے کو عزت دے کر کہ وہ اسلام قبول کر لے گا، سبحان اللہ، یا گھر والے کو ذلیل کر کے کہ وہ اسلامی حکومت کی بالادستی کو قبول کرے گا۔ آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں بظاہر مغلوبیت کا دور ہے، لیکن وقت آئے گا کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا دین غالب اور قائم ہوگا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نے پوری زمین مجھے لپیٹ کر دکھائی، میں نے اس کے مشرق میں دیکھے اور اس کے مغرب بھی دیکھے، اور میری امت کا اقتدار وہاں تک پہنچے گا جہاں تک زمین مجھے لپیٹ کر دکھا دی گئی۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ یہ پاکستان، یہ مملکت خداداد پاکستان جو اللہ تعالی نے ماہ رمضان میں ہمیں عطا فرمائی، قائد اعظم نے بھی کلیئرٹی دی تھی، اب ہماری ذمہ داری ہے خلفائے راشدین کے دور کو سامنے رکھیں ایک آئیڈیل کے طور پر، وہاں سے رہنمائی اور اصول لیں اور عہد حاضر کی اسلامی فلاحی ریاست دنیا کے سامنے پیش کریں۔ یہ قرض ہمارے کاندھوں پر ہے، اللہ کی بشارتیں آج بھی ہیں۔ ارشاد ہوا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ اگر شریعت کا نظام نافذ نہ ہو، نظام خلافت نافذ نہ ہو تو غیروں کی بات چلتی ہے، غیروں کا قانون چلتا ہے، یہ اپنی جگہ ایک شرکیہ طرز عمل ہے۔ ومن کفر بعد ذلک فاولئک
فاولئک هم الفاسقون، اور جس نے اس کے بعد کفر کی روش اختیار کی بس یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو ترغیب اور موٹیویشن دے، انسپریشن دے کہ ہم اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کھڑے ہوں، اور جس طرح نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے 23 برس کی جد و جہد فرما کر اللہ کے دین کو غالب کیا۔ خلفائے راشدین کے دور میں آدھی دنیا کم و بیش ہم پہنچے ہیں، اور قیامت سے پہلے پوری زمین پر انشاءاللہ اللہ کا دین غالب اور قائم ہوگا۔ ہم تو قرآن و سنت کی روشنی میں بات کریں، کوئی شک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کسی کو شک ہے تو اپنے ایمان کی جا کر پہ وہ خیر منائے۔ بظاہر اس وقت اندھیرے ہیں، لیکن فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ رات شدید تاریک ہوتی ہے، اس کے بعد دن کی روشنی نمودار بھی ہوتی ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول علیہ السلام کی اطاعت کرو۔ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ رسول کی اطاعت پر بڑا زور ہے۔ آیت نمبر 54 میں بھی رسول علیہ السلام کی اطاعت کا ذکر، آیت نمبر 56 میں بھی رسول علیہ السلام کی اطاعت کا ذکر، اور آیت نمبر 55 میں نظام خلافت کا ذکر۔ اللہ کے رسول سے داڑھی رکھنے کی تعلیم نہیں دی ہے، اللہ کے رسول سے خوشبو اور مسواک کی تعلیم نہیں دی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام سے 5 وقتہ نماز کی تعلیم نہیں دی ہے۔ اللہ کے نبی احد کے میدان میں بھی کھڑے ہیں، بدر کے میدان میں بھی کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی طائف کی گلیوں میں گئے، ہجرت کی راتیں بھی آپ نے غار ثور میں گزاری۔ اللہ کے نبی نے تلوار بھی اٹھائی، اللہ کے نبی نے پیٹ پر پتھر بھی باندھے ہیں، تب جا کے اللہ کا دین غالب اور قائم ہوا ہے۔ تو نظام خلافت قائم کرنے کی جد و جہد کرنا، یہ اطاعت رسول، سنت رسول کی پیروی کا تقاضا ہے، تب پورے دین پر عمل ہو سکے گا۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، ہرگز گمان نہ کرنا اے مخاطب کہ کافر زمین میں عاجز کرنے والے ہیں۔ ومأواہم النار، اور ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ ولبئس المصیر، اور وہ یقیناً بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ کچھ اور معاشرتی ہدایات آ رہی ہیں گھروں کے حوالے سے۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات، چاہیے کہ تمہارے غلام تمہارے پاس آنے کی تم سے اجازت لیں، اور وہ جو بچے ابھی حد شعور کو نہیں پہنچے 3 اوقات میں۔ عام حالات میں تو غلاموں کا آنا جانا اور یہ بچوں کا جانا لگا رہتا ہے، لیکن 3 اوقات میں یہ لوگ بھی اجازت لیں۔ کون کون سے اوقات؟ من قبل صلاۃ الفجر وحین تضعون ثیابکم من الظہیرۃ ومن بعد صلاۃ العشاء، نماز فجر سے پہلے جب کہ تم اپنے اضافی کپڑوں کو اتارے رکھتے ہو، آدمی ذرا لائٹ ڈریس میں ہوتا ہے، اور دوپہر کو مراجعہ و قیلولے کا موقع ہوتا ہے۔ ہمیں تو بہت کم ہی، یعنی بڑے شہر والوں کو تو بہت کم میسر آتا ہے، لیکن عربوں کیا تو معمول تھا، اللہ کے نبی کی سنت بھی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ ہمیں توفیق بھی دے۔ اور دوپہر کے وقت اور نماز عشاء کے بعد 3 عورات لکم، یہ 3 اوقات پردے کے مراد پرائیویسی کے ہیں۔ ان 3 اوقات میں تو بچے بھی اگر آئیں تو وہ اجازت لے کر آئیں، عام حالات میں ان کو یہ اس طرح کی پابندی نہیں۔ لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، نہیں تم پر نہ ان پر کوئی حرج کا معاملہ۔ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، تم میں سے بعض کے پاس پھیرا کرتے ہیں، آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اتنا مشقت میں نہیں ڈالا گیا، لیکن 3 پرائیویسی کے اوقات میں بچے بھی اجازت ہے، غلام بھی ہے تو اجازت نہیں۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے احکام کو واضح فرماتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والا، حکمت والا ہے۔ ہاں اب بچے ہمیشہ بچے تو نہیں رہتے نا۔ ایک شخص کا نام جو بھی تھا اس کو گڈو کہتے تھے، اب وہ گڈو 30 سال کا ہو جائے، 20 سال کا ہو جائے، 60 سال کا ہو جائے، گڈو ہی کہتے ہیں، تو اب وہ بچہ نہیں رہا۔ ہاں اب بڑے ہو جائیں گے تو احکامات لاگو ہوں گے شریعت کے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، اور جب تم میں سے لڑکے پہنچ جائیں حد شعور کو، بس چاہیے کہ وہ اجازت لیں جیسے ان سے پہلے اجازت لیتے تھے۔ یعنی جو نامحرم کے معاملات آ گئے، اب یہ بچے بڑے ہو گئے، اب ان کو اجازت لینا ہوگی گھروں میں آنے کے مواقع پر۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ، اسی طرح اللہ تعالیٰ واضح فرماتا ہے تمہارے لیے اپنے احکام۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوب علم رکھنے والا، بہت حکمت والا ہے۔ بوڑھی عورتوں کے بارے میں ایک رعایت کا بیان ایک شرط کے ساتھ۔ والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحا، اور خانہ نشیں بوڑھی عورتیں جو نکاح کی آرزو نہیں رکھتیں، فلیس علیہن جناح ان یضعن ثیابہن غیر متبرجات بزینہ، تم پر کوئی حرج نہیں کہ وہ اپنے پردے کے زائد کپڑے اتار رکھیں۔ یعنی گھر سے باہر نکلنا ہے تو جلباب، بڑی چادر، سورہ احزاب آیت نمبر 59 میں ذکر آئے گا، یہ پردے کے تعلق سے مزید ہے نا۔ اس کا اگر وہ اہتمام نہ کرے تو ٹھیک ہے، عام چادر بھی پہن کے اگر گھر سے باہر چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں۔ کون؟ بوڑھی عورتیں جو نکاح کی کوئی آرزو اب نہیں رکھتی، ان کے لیے گنجائش ہے، لیکن غیر متبرجات بزینہ، لیکن زینت کا اظہار کرتی نہ پھریں۔ اور کسی بوڑھی کو بس جوان رہنے کا بڑا شوق ہے تو اس کے لیے گنجائش نہیں ہے نا، بن ٹھن کے نکلنا، اور بہرحال
بقول شخص سے ہر گری پڑی شے کا کوئی نہ کوئی تو اٹھانے والا ہوتا ہے، تو آگے ذکر بھی آ رہا ہے کہ احتیاط بہتر ہے، لیکن یہ اجازت کہ پردے کے زائد کپڑے اتار رکھیں اس کے لیے ہے کہ جو بناؤ سنگھار کا اہتمام نہ کرے، اور جس کو بن ٹھن کر نکلنے کا بڑا شوق ہے تو پھر اس کو وہ سارے پردے کے دیگر احکامات اور اضافی جو پردے کے کپڑے ان کو بھی اہتمام کرنا پڑے گا۔ ہاں وَأَن يَسْتَعْفِفْنَا، اور اگر وہ اس سے بھی بچیں خیر لہن تو ان کے لیے بہتر ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اور اسی کو کسی نے فرمایا کہ ہر گری پڑی شے کا کوئی نہ کوئی اٹھانے والا تو ہوتا ہے، تو اگر احتیاط کریں تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ یہ جملہ بھی جن کو سمجھ آ گیا تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ بعد میں کبھی سمجھ میں آ جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور آج ہم ایسی ہماری ماؤں بہنوں کو دیکھتے ہیں کہ جو عمر کے اس حصے میں ہیں کہ جہاں شریعت نے ان پر زیادہ پابندی نہیں رکھی، 70-80 سال کی بوڑھی عورتیں پورا حجاب اور پورا نقاب کا اہتمام کرتی ہیں، اور افسوس یہ ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ چلنے پھرنے والی پوتیاں اور نواسیاں جن کے بارے میں بہرحال فتنے کے معاملات تو ہیں، آزمائش کے معاملات تو ہیں، ان کے ساتھ وہ کوئی پابندی اختیار نہیں کرتی۔ عجیب معاملہ۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والا، خوب علم رکھنے والا ہے۔ اب اگلی آیت کریمہ میں 2-3 پہلو ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ساتھ کچھ معذور افراد بھی جب کھاتے پیتے تو معذور افراد محسوس کرتے کہ ہماری وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی ہے تو وہ ذرا جھجک محسوس کرتے، یا بعض صحابہ جب قتال فی سبیل اللہ کی راہ میں نکلتے، اللہ کی راہ میں نکلتے جنگ کرنے کے لیے، اپنے گھروں کو حوالے کر جاتے کچھ معذورین کے لیے جن کا نکلنا لازم نہ ہوتا، تو وہ ذرا ان کے گھروں سے استفادہ کرنے میں جھجک محسوس کرتے۔ اس جھجک کو دور کیا گیا، اور ایک عجیب نقطہ آ رہا ہے، 10 قسم کے رشتوں اور گھرانوں کا ذکر آئے گا، کم و بیش 10 قسم کے رشتوں اور گھرانوں کا ذکر آئے گا۔ آج تو ان رشتوں میں جو ہم پڑھیں گے قرآن پاک میں، لوگوں کو ان کے الفاظ بھی دوسرے تہذیب کے ماننے والوں کو وہ الفاظ بھی بیچاروں کو نہیں آتے۔ غور کیجئے گا، طویل آیت ہے۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج، کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں نابینا پر اور نہ لنگڑے پر اور نہ ہی بیمار پر کوئی گناہ کا معاملہ ہے، ولا علی انفسکم، اور نہ خود تم پر کوئی حرج کا معاملہ ہے، ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم کھاؤ اپنے گھروں سے، او بیوت آبائکم، یا اپنے والدوں کے گھروں سے، جمع کا صیغہ ہے اس لیے والدوں کہہ رہا ہوں، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، او بیوت عماتکم، یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکتم مفاتحہ او صدیقکم، یا جن گھروں کی کنجیاں چابیاں تمہارے قبضے میں ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے کو ساتھ نے کہا اسکول لائف میں، بیٹا کم سے کم 4 لوگوں سے تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ انہوں نے کہا سر کیوں؟ کہا بیٹا جنازے کو کاندھا دینے کے لیے کم سے کم 4 چاہیے ہوتے ہیں، اور آج ہم ایسے بھی جنازے دیکھتے ہیں کہ 4 بھی گنتی کے جمع کرنے پڑ گئے کراچی جیسے بڑے شہر کے اندر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ وہ معاشرت اللہ کا دین ہمیں عطا فرماتا ہے جہاں یہ رشتوں کی بانڈنگ ہے، جہاں محرم رشتے ہیں، اور پروٹیکشن ایک عورت کو بھی عطا ہوتی ہے، چھوٹوں کو بھی عطا ہوتی ہے، اور ایک سوشل ویلفیئر کا اتنا خوبصورت نظام اللہ تعالیٰ نے ان رحمی رشتوں کے ساتھ جوڑ دیا۔ دنیا ترس رہی ہے جس نے نکاح کے پاکیزہ بندھن کو چھوڑا، اور اللہ کا کلام اتنے گھرانوں کا ذکر فرما رہا ہے کہ تمہارے حسن سلوک کے معاملات اس قدر جو ہے وہ پھیلے ہونے چاہیے۔ فرمایا لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا واشتاتا، تم پر کوئی حرج نہیں اگر تم اکٹھے مل کر کھاؤ یا جدا جدا۔ اکٹھے کھانے سے مراد گھر والے ساتھ بیٹھ کر کھائیں۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں بھئی سب بیٹھ کے کھائیں، تو ہم کہیں گے ہاں، پردے کے جب احکامات کا معاملہ آئے گا تو مردانہ زنانہ الگ کر لیں، ایک پردہ لگا دیں، جب نامحرم بھی آ جائیں گے تو حضرات ایک طرف کھا لیں، پیٹ بھر جائے گا انشاءاللہ، اور خواتین ایک طرف کھانے پیٹ بھر جائے گا۔ اگر ایک قنات بیچ میں لگا دیں، ایک پردہ بیچ میں کر لیں تو کوئی بھوکا نہیں رہے گا انشاءاللہ، اور جو آئٹم آپ نے کھانے کے لیے پیش کیا اس کا ٹیسٹ اس میں بھی کمی واقع نہیں ہوگی۔ ہاں خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، اپنی من چاہی باتیں نکالنے کی کوشش کرتے، تو سورہ نور میں پردے کے احکامات، سورہ آداب میں بھی پردے کے احکامات آ چکے۔ تو اکٹھے سے مراد ایک فیملی، امیڈیٹ فیملی جو وہ ساتھ بیٹھ کے کھائیں، لیکن جہاں نامحرم کا معاملہ آ جائے تو اس سیگریگیشن کا اہتمام ہونا چاہیے، یا تم جدا جدا کھاؤ۔ مل کر کھانے میں برکت ہے، احادیث سے مبارکہ میں آتا ہے، کبھی مجبوری آ جائے کوئی اکیلے بھی کھا لے تو کوئی اس میں گناہ نہیں ہے۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، پس جب تم گھروں میں داخل ہو تو اپنوں کو سلام کرو، یہ دعائے خیر اللہ کے ہاں سے بابرکت اور پاکیزہ۔ اپنے گھر بھی بندہ آئے تو سلام کرے گھر والوں کو، اور سلام میں پہل کرے۔ یہ کیا ہے؟ تحیۃ من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا تمہیں سکھائی گئی، اور مبارکتم طیبہ، بابرکت پاکیزہ تحفہ جو اللہ نے عطا فرمایا۔ اور حد یہ ہے کہ جب بندہ گھر میں آئے اور کوئی بھی گھر میں نہیں ہے
تو وہاں پتہ ہے کیا الفاظ ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. ارے بھائی ہم پر سلامتی ہو اور نیک لوگوں پر سلامتی ہو سکتا ہے جنات بھی موجود ہوں وہاں پر، سبحان اللہ. تو کوئی گھر میں نہیں ہے تو اس کی دعا بھی سکھا دی گئی، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. کتنا پیارا دین ہے. اکیلے میں بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتا، ہاں تنہائی میں بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، کہنے کو، پڑھنے کو، مانگنے کو سکھاتا ہے. اتنا پیارا دین ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون. اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنے احکام کو واضح فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا كانوا معه على امر جامع. بے شک مومن تو وہ ہیں کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، اور جب وہ کسی اجتماعی کام میں شرکت کے لیے جمع ہوتے ہیں، لم يذهبوا حتى يستأذنوا، تو جب تک وہ ان سے نبی علیہ السلام سے اجازت نہیں لیتے چلے نہیں جاتے. اجتماعی معاملات کے لیے پکارا جاتا ہے، ڈسپلن کو فالو کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول بھی اور اس جماعت کے امیر بھی ہیں، تو آپ کی اجازت سے پہلے نہیں جاتے. ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. بے شک اے نبی علیہ السلام جو لوگ آپ سے اجازت مانگتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان لائے ہیں، اجازت مانگ کر جا رہے ہیں، اجتماعی کام کو ترجیح دیتے ہیں. ہاں فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأْذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ. پس اگر وہ آپ سے اپنے کسی کام کے لیے اجازت مانگے تو اجازت دے دیجئے. لمن شئت منہم، جس کو ان میں سے آپ چاہیں. اختیار حضور کا ہے، اور آج کوئی دینی اجتماعیت ہوگی تو اس کے امیر و ذمہ دار کا اختیار ہوگا. اجازت مانگنے والے کو تیار رہنا چاہیے، اجازت نہیں ملے گی تو میں نہیں جاؤں گا. یہاں حضور کو فرمایا فَأَذَن لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ، آپ جس کو ان میں سے چاہیں اجازت دیجئے. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمُ اللَّهُ، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کیجئے. کیوں؟ بہرحال ایک انفرادی کام کو اجتماعی کام پر ترجیح تو دی ہے تو استغفار کیجئے. دوسرا ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے؟ دو چار اجازت دے کر اگر چلے جاتے ہیں تو بہرحال کام سفر بھی کرتا ہے. اب 6 لوگ پہلے کام کر رہے ہیں، شاید 3 لوگوں کو کام کرنا پڑے گا، امیر اور ذمہ دار کو زیادہ وقت لگانا پڑے گا. کچھ آ نہ جائے اجازت مانگنے والے کی طرف سے دل میں، تو دل سے میل نکالنے کا بڑا طریقہ کیا ہے؟ دوسروں کو دعا دینا. یہ ہمارے لیے رہنمائی. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. اس کے یہ ہے ایک اہم نقطہ کہ اجازت مانگنے والے ایمان والے ہیں. اگر کسی کے ذہن میں ایک نقطہ آ رہا ہو تو نوٹ کر لیجئے گا. سورہ توبہ کی آیت نمبر 45 میں ذکر تھا کہ جو اجازت مانگتے ہیں وہ ایمان والے نہیں ہیں. فرق کیا ہے؟ وہاں غزوہ تبوک کا معاملہ نفیر عام کا معاملہ تھا، ہر ایک کا نکلنا لازم تھا، وہاں اجازت کی گنجائش نہیں تھی. یہ ہے سورہ نور 6 ہجری میں، وہ سورہ توبہ 9 ہجری میں، وہاں ہر ایک کا نکلنا لازم تھا. یہاں ایسا معاملہ نہیں ہے. یہ فرق ذہن میں نوٹ کیجئے گا، اور سورہ توبہ کا آیت نمبر 45 اس کو نوٹ کر لیجئے گا. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. تم مت بلا لو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بلانے کو آپس کے ایک دوسرے کے بلانے کے برابر. نہ بناؤ نبی علیہ السلام کے بلانے کو آپس کے ایک دوسرے کے بلانے کو. کسی نے انویٹیشن کارڈ بھیجا، دل کیا تو گیا، دل کیا تو نہیں گئے، کوئی مسئلہ نہیں. نہ، نبی علیہ السلام اگر پکار رہے ہیں، نبی علیہ السلام اگر بلا رہے ہیں تو سب کچھ چھوڑ کر ان کی پکار پر لبیک کہو. یہ ہے حساسیت جو سامنے رہنی چاہیے. قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا. یقیناً اللہ تعالیٰ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو نظر بچا کر چپکے سے سٹک لیتے ہیں. یہ پرانی اردو ہے سٹک لینا، آج کی اردو ہے کھسک لینا. حضور کی مجلس ہے، منافقین کو جان نکلتی تھی، جب قتال کا تقاضا آتا، ہجرت کا تقاضا آتا، یا یہ کہ مال خرچ کرنے کا تقاضا آتا، مشکل لگتا تو بھاگ لیتے تھے نظر بچا کر. بیٹھتے بھی کسی کونے میں ہوں گے اور فوراً چپلے اٹھا کر بھاگ جاتے ہوں گے. اس ماحول کو ذہن میں رکھیے. یہ وہ مقام ہے قرآن پاک کا. اگر نبی علیہ السلام کی انقلابی جد و جہد سامنے نہ ہو اور دین کے غلبے کے لیے اجتماعی طور پر جد و جہد کرنا سامنے نہ ہو تو بندے گزر جاتے ہیں، یہاں سے سمجھ نہیں آتا. نہیں، وہ جن کو جان جاتی ہوئی نظر آتی، مال جاتا ہوا نظر آتا، ان کو وقت لگانا پڑے گا، جان لگانی پڑے گی، بھاگتے ہیں، ان کا ذکر آ رہا ہے. تو وہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ تمہیں سے ان لوگوں کو جان دے جو تمہیں سے نظر بچا کر چپکے سے سٹک لیتے ہیں، مراد کھسک کر نکل جاتے ہیں. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَمْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. بس جو لوگ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کرتے ہیں چاہیے کہ وہ ڈریں کہ ان پر کوئی آفت آ جائے یا ان کو دردناک عذاب پہنچے. اطاعت رسول سے فرار اختیار کر رہے ہو، نبی علیہ السلام کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو، ڈرو کہ تم پر کوئی آفت آ جائے یا دردناک عذاب تم پر آ جائے. الا، آگاہ ہو جاؤ،
इन्ना लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, बेशक अल्लाह ही के लिए जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है। क़द यअलमु मा अंतुम अलैहि, यकीनन अल्लाह जानता है जिस हाल पर तुम हो। तुम्हारी ज़ुबान पर दावे हैं, तुम्हारे दिल में ईमान नहीं, अल्लाह के इल्म में है। तुम मुखालफत पर कमर बस्ता हो, माअज़ल्लाह, अल्लाह के इल्म में है। तुम दावा करो, फरार इख्तियार करो अमल से, अल्लाह सब कुछ जानता है। अल्लाह ताला हमें इससे बचाए। और अल्लाह समिअना व अताना, हमने सुना और हमने इताअत की रविश इख्तियार की, मुझे और आपको अल्लाह उस रविश पर ही कारबंद रखे। क़द यअलमु मा अंतुम अलैहि, अल्लाह यकीनन जानता है जिस हाल पर तुम हो। व यौम युरजऊन इलैहि फयुनब्बिउहुम बिमा अमिलू, और उस दिन की जब और जिस दिन वो सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ लौटाए जाएंगे, फयुनब्बिउहुम बिमा अमिलू, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको बता देगा जो उन्होंने अमल किए। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह ताला हर बात का इल्म रखने वाला है। ये अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुन नूर का मुताला मुकम्मल हुआ और बड़ी खूबसूरत तालीमात माशरत के हवाले से हमें अता हुई, और हमने कुरान पाक की मदनी जन्नत का एक नज़ारा किया है और एक सैर की है। बहुत अहम माशरती हिदायत हमें अता की गई हैं। आज का मुताला यहीं हम रोकते हैं और इख्तिताम पर दुआ का एहतमाम करते हैं इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। ए अल्लाह, हम सब की मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की, हमारे घर वालों की, हमारी बीवियों, हमारी औलाद की, हमारे भाइयों, हमारी बहनों की, हमारे असातिज़ा की, हमारे बड़ों छोटों की, सब की और तमाम मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह, हमारे मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। ए अल्लाह, जितने लोग बीमार हैं, ए अल्लाह सबको ईमान के साथ मुकम्मल सेहतियाबी अता फरमा। ए अल्लाह, हम कमज़ोर परेशान हैं, अल्लाह तू अला कुल्ली शैइन क़दीर है, हमारी मुश्किलात को आसान फरमा दे, हमारी परेशानियों को दूर कर दे, हमारी हाजात को पूरा फरमा दे। अल्लाह, पूरा आलम इस कोरोना वायरस की वजह से, इस वबा से अल्लाह परेशान है। अल्लाह तू अला कुल्ली शैइन क़दीर है। अल्लाह तू फरमाता है कुन और फयकून का मामला हो जाता है। अल्लाह, इस वबा को दूर कर दे। अल्लाह, अमन अता फरमा दे। अल्लाह, आफियत अता फरमा दे। अल्लाह, सलामती अता फरमा दे। अल्लाह हम सब से राज़ी हो जा। अल्लाह, हम सबको जहन्नम से बचा ले। अल्लाह, हम सबको जन्नतुल फिरदौस अता फरमा। रोज़े क़यामत नबी पाक अलैहिस्सलाम की शिफ़ाअत नसीब फरमा। अल्लाह, जन्नतुल फिरदौस में उनका साथ अता फरमा। अल्लाह, हम सब से राज़ी हो जा। अल्लाह, हम सब से राज़ी हो जा। अल्लाह, हम सब से राज़ी हो जा। सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। नाज़रीन, अगर आप ऐसी ही मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारा ARYQ TV का चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना न भूलिए ताकि आपसे कोई पसंदीदा प्रोग्राम मिस ना हो जाए।